اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین. اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے 185 آیا جو ہے سورہ بقرہ کی پڑھ لی تھی، لیکن پھر بھی اس میں سے اتنی ساری چیزیں ہیں جو یعنی آپ کو مختصراً کر کے بتائی جائیں تو بھی دل کی تسلی نہیں ہوتی. دل چاہتا ہے کہ آپ کو کھول کھول کے بتا دے انسان کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم تھوڑا سا اس سے بریفلی گزرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی، اب شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو کہتے ہیں. ما بین ہلالین، یعنی دو چاندوں کے درمیان جو بھی مدت ہوتی ہے، وہ 29 کی ہو، 30 کی ہو، تو شہر اس کو کہتے ہیں. دو چاندوں کے، نئے چاندوں کے بیچ میں جو تعداد ہوتی ہے. رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ کیوں؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان، شہر رمضان الذی، وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن. انزل کا مطلب ہے نازل کیا گیا. اوپر سے کوئی چیز نیچے جو جب آتی ہے نا تو اس کو انزال کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اپنے پاس سے نازل کیا ہے اور اس مہینے میں نازل کیا ہے. یعنی اس مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اب قرآن کا مطلب بھی اکثر ہم پوچھتے ہیں نا بچوں سے، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو بچوں سے ان کے ناموں کا مطلب پوچھتے ہیں تو ان کو نام کا مطلب نہیں پتہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا دیکھیں آپ کو اپنے ناموں کا مطلب پتہ ہے؟ یہ ضروری ہوتا ہے نا چیز کا. اب کوئی پوچھے ہم سے قرآن کا کیا مطلب ہے، تو قرآن کا مطلب ہے، یہ قرأ سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جائے، یعنی بار بار، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور اب آپ دیکھیے کہ قرآن کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. دنیا کے ہر کونے میں کوئی کتاب ہوتی ہے نا، 10 دفعہ پڑھی جائے، 1000 دفعہ پڑھی جائے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کتابوں کو، اور پھر اکا دکا لوگ پڑھتے ہیں. ایون ان کی جو آسمانی کتابیں بھی ہیں اس طرح نہیں پڑھی جاتی جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، حفظ کے لیے ہزاروں دفعہ ان پیجز کو دہرایا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے. پھر اس کی دہرائی کو مسلسل مرتے دم تک انسان جاری رکھتا ہے. ہم کتنی دفعہ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ہم کہہ دیں کہ ہم بور ہو گئے. ہم کتنی دفعہ اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہتے میں ایک دفعہ پڑھ چکی ہوں اب تو مجھے سمجھ آ گئی، اب میں دوبارہ نہیں. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تب بھی آپ کو قرآن کی ایک نئی حکمت سمجھ آئے گی آیت کی، اور آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو بار 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 پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے. اب قرآن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی ہدایت کیا؟ راستہ دکھاتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں بتاتی ہے اور ہر ایک کو بتاتی ہے. مومن کو، کافر کو، مشرک کو، ہر ایک اس سے ہدایت لے سکتا ہے. لیکن ہدایت کون سی؟ علمی. عملی ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے ہوتی ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر جو حکم ہے ان پر عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، تو پھر عملی ہدایت تو وہ صرف وہی لوگ لے سکتے ہیں، لیکن علمی ہدایت سب لوگ اس سے لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ علم کی ہدایت لے کر جو بھی اپنا راستہ بدلنا چاہے اور حق کے راستے کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے عمل کا بھی میدان کھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس سے روکتا نہیں ہے۔ اور کیا ہے قرآن میں وَبَيِّنَاتٍ، بینات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آیات بینات، روشن دلائل، روشن نشانیاں ہدایت کی، اور خبریں جو ہیں وہ بینات ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں کی خبریں ہم کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری حق پر مبنی ہے، اور کھلی واضح دلیلیں ہیں کہ اگر کوئی حق کے راستے پر چلے گا، سچ کے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کوئی برے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب بینات من الہدا یعنی ہدایت کی طرف یہ روشن دلائل جو ہیں نشاندہی کرتے ہیں۔ والفرقان، اور فرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو فرق کرنا سکھا دیتی ہے حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نفع اور نقصان کے درمیان، وہ فرق کر دیتی ہے۔ اللہ کا گروہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو ہے اللہ کے خلاف جو گروہ ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہر چیز میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فمن شہد منکم الشہر، یعنی جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو، اس ایک چاند سے دوسرے چاند کی مدت کے درمیان کا اس کو عرصہ ملے، تو پھر وہ کیا کرے، فلیصم ہو، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی یہ ایک حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ریپیٹ کریں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس چیز کو بھول نہ جائیں، اور لوگ جو مریض ہوں وہ تکلیف نہ اٹھائیں یہ سمجھ کے کہ اب تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ریپیٹ کر دیا کہ نہیں، ریلیکسیشن ادھر ہی موجود ہے، کہ جو کوئی مریض ہوگا یا سفر پر ہوگا تو وہ بعد کے دنوں میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ بعد کے دنوں میں اس روزے کو پورا کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عسر نہیں چاہتے۔ یہ تو ہم اپنی زندگی میں میری بہنوں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا آسان دین دیا ہوا ہے ہمیں، کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، ہے نا۔ اگر وضو نہیں کر سکتے، زخمی ہے کوئی، بیمار ہے، پانی لگنے سے انسان کو بیمار ہونے کا ڈر ہے زیادہ، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ یعنی اتنی آسانیاں دین کے بیچ میں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر پیار آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوئی ہے، یہ حکم دے کر تمہیں کہ تم روزے رکھ لو، اور پھر یہ اس روزے کے حکم کے بیچ میں آسانی ہے کہ اگر مریض ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں ہم سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یسروا ولا تعسروا، ہے نا، کہ آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکل نہ پیدا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی آدمی کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ سفر کے اوپر تھا، تو وہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا، تو اس نے اٹھ کے پوچھا کہ میں غسل نہیں کر سکتا، میرے سر پہ چوٹ ہے۔ تو اب باقی مسلمانوں سے پوچھا کہ تیمم کی سہولت ہوئے گی نا مجھے، تو انہوں نے کہا نہیں پانی موجود ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ اس نے جب غسل کیا تو وہ بیمار ہوا اور وہ مر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ یعنی ان کو اگر نہیں معلوم تھا تو وہ علم والوں سے پتہ کر لیتے کہ پانی ہو بھی، لیکن اگر وضو کے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور انسان کی جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے پانی آس پاس موجود بھی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت شدید انسان بیمار ہوتا ہے اور اگر پانی لگایا، اب اس بندے کے سر پہ زخم تھا، اس کے زخم میں پانی چلا گیا اور وہ بیمار ہو کے فوت ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، علم والوں سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، آسان نہیں چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم کیا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس مدت کو پوری کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ 30 روزے پورے گنتی کے رکھنے، 29 یا 30 جو بھی رمضان کے مہینے کے ہوتے ہیں، ہمارے لیے کتنے فائدے کے اور کتنی برکتوں کا سبب ہوتے ہیں۔
وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے کہ اس نے کس طریقے سے ہمیں دنیا میں راستے دکھائے ہدایت کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ذریعے ہمارے لیے فراہم کر دیے. اللہ تعالیٰ کی تو ہم واقعی بڑائی ہر وقت دن رات بیان کریں نا ہم کر نہیں سکتے کہ کس طریقے سے اس نے اس دنیا میں ہمارے بسنے رہنے خوش ہونے اور آگے جنت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، برکت کا مہینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلے عام ہوتی ہیں اور ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. یہ سحور اور افطار کا مہینہ ہوتا ہے کہ آپ سحری میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، روزے کے درمیان آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ شہر الغفران ہے، اس میں خوب لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی گردنیں جہنم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں. یہ شہر التقویٰ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہمارا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی غلطیاں کوتاہیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی شان نظر آنے لگ جاتی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. یہ شہر الصبر ہے، یہ رکنے کا مہینہ ہے. اس میں ہم اپنی ساری برائیوں کو کانشیسلی روک کر، اب بلکہ اپنا کھانا پینا روک کر اپنے اندر اپنی روح کے اندر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں آ چکی ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم نے روک کر رکھنا ہے، اور یہ ثابت کر دینا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی جان پر جو ہے نا روک لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکتے ہیں. اور یہ شہر القرآن ہے میری پیاری بہنوں، یہ شہر القرآن ہے. اس میں قرآن جتنا ہو سکے پڑھیں، جتنا ہو سکے، یعنی یہ اس کی بہترین عبادت جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں رمضان میں 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی قرآن پڑھ کے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس مہینے میں تو قرآن کی جتنی بھی تلاوت کریں نا وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ. سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے دورہ قرآن کو اٹینڈ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، بس قرآن ہی قرآن ہوتا ہے اس کے بیچ میں. پھر میری پیاری بہنوں یہ شہر الدعا ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. اس میں تو بندہ صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی کو ایسا ہی کر دے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے کہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جو ہے نا 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک وہ جب وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا اور اس کو وہ انعام دکھایا جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے روزے کے بدلے میں اس کے لیے رکھا ہے. پھر یہ شہر الذکر ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں انسان نہیں کرتا ایکسٹرا، نہ ٹیلی فون، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، کوئی اس کی زندگی جو ہے نا بالکل ٹریک پر آ جاتی ہے اور وہ ان سب فضولیات کو چھوڑ کر اور صرف فوکس کرتا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. میری پیاری بہنوں یہ باقیات الصالحات میں سے ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، جیسے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. باقیات الصالحات کا مطلب ہے وہ صالحات، وہ نیکیاں جو باقی بچ جاتی ہیں، جن کو زوال نہیں آتا. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکیاں بھسم ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. لیکن جس ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جلالہ آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام، وہ باقیات و صالحات میں سے ہوتا ہے، تو ذکر اذکار کریں. یہ شہر المواسات بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں دوسرے کا بھی خیال کرتے ہیں. یہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے سے رک کر دوسروں پر نظر دوڑانے لگ جاتا ہے کہ اللہ کس کس کے پاس کھانا نہیں ہے، کس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور انسان خوب صدقہ کرتا ہے اس میں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں جو اجر ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی نیکیاں. آپ ایک نیکی کے بدلے میں نا نارملی 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایسی ہی بات ہے نا، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. تو لیکن جب آپ ان ٹائمز میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن وقتوں کو اسپیشل قرار دیا ہوا ہے، اس میں ملٹیپلائی ہو جاتا ہے.
ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کس طرح ملٹیپلائی کر رہا ہے اور کتنا بڑا اجر دے رہا ہے. صرف اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے. میری پیاری بہنوں، نیت پہ بہت زیادہ ضروری کام کرنا ہے ہم نے، کہ نیت ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ بڑائی ہو، نہ واہ واہ کی چاہت ہو، کچھ بھی نہیں ہم کو چاہیے. اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. اپنی نیکی کو یہاں پر نہیں بیچنا، اپنی نیکی کا بدلہ اس دنیا میں وصول نہیں کرنا. اپنی نیکی کے بدلے دنیا کی سب سے بڑی چیز جس پر ہمارا فوکس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار اور جنت الفردوس الاعلیٰ. اس سے کم پر کوئی ہم مطالبہ، وہ کہتے ہیں نا، کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر، کہ ہم اس دنیا میں کسی کے لیے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کے لیے اپنی نیکی بیچ دیں. نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. تو یہ مہینہ قیام کا ہے، یعنی اس میں آپ کھڑے ہو کر لمبے قیام کرتے ہیں، رات کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور اس میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے، اسی میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے. تو سبحان اللہ، کوئی شان ہے روز رمضان کی اونچی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اب جو رمضان آئے گا نا میری پیاری بہنوں، اس میں سب سے پہلے اپنی نیت اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے لکھ لیں کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اوپر اس کے جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، کس کی ہدایت دی؟ کس چیز کی ہدایت دی؟ علم کی ہدایت دی، عمل کی ہدایت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں، اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضوان کے لیے ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں. اور آخری بات کیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے بغیر تو ہمارا سانس نہیں گزرنا چاہیے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہم اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کو ہی بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ رمضان اتنے زیادہ روزے رکھنے ہیں، کب گزرے گا. کہیں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے، اللہ یہ تو آتا ہے تو بس بھاگتا چلا جاتا ہے، ہم نے تو بھی وہ سوچا بھی نہیں ہوتا. ابھی تو ہم مزہ لے رہے ہوتے ہیں رمضان کا اور رمضان چلا جاتا ہے. اور کچھ لوگ سوچ ہوتے ہیں رمضان پھر آ گیا. تو یہ عبادت کے موقع جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت سمجھنا چاہیے، اور ان کو خوب اچھے سے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. چلیں جی، اب یہ ہماری ہو گئی آیت پوری. اب اگلی آیت کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، کیونکہ رمضان کے بیچ میں دعاؤں کا ہی ہوتا ہے نا، ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. آیت نمبر 186، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اذا جب سألک سوال کریں آپ سے. اصل میں یہ لفظ ہے سؤال، لیکن ہم نے سوال بنا دیے اردو میں اس کو. تو سألہ کا مطلب ہے سوال کرے، کا آپ سے، عبادی میرے بندے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آ کے آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، فإنی، تو بے شک، یعنی ان کو بتا دیجئے، فإنی کہ بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعا کا، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، پس چاہیے ان کو، اب وہ دعا کرنے والے کیا کریں؟ ان کو چاہیے کہ وہ بات مانیں. فلیستجیبوا لی، وہ بات مانیں میری، ولیؤمنوا، اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد پا جائیں، ہدایت پا جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 186. یہاں پر سے سارا شرک، ساری مزاروں کے اوپر جا کر پرچیاں پھینکنا، دعائیں مانگنا، بچے مانگنا، جھولے لٹکانا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس مزار کی وجہ سے سمندر نے جو ہے نا وہ اس شہر کو ڈبایا نہیں ہے، اور یہ سب چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے. کسی سے کوئی امید اور کوئی دعا نہیں کی جا سکتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وہ سارے لوگ
جو مزاروں کے اوپر بیٹھ کر یا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو مرے ہوئے انسانوں کی کرامات بتا بتا کر ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاروں پر جاؤ اور مانگو کیونکہ یہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، اور ان سے اب بچے مانگو، ان کے پاس جاؤ گے تو رزق ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے، وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اگر کہیں پر بھی ایسا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو ذریعہ بنانا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ پکڑتے، موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ پکڑتے، لیکن آپ سب انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ربنا فوراً ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس میں کسی کا وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تو مشرکین سچے ہو گئے نا، اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں کہ ہم مردوں کے پاس جائیں اور مزاروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں، ان کو دودھ سے دھوئیں، اور ان کے یعنی باہر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور قبر کے اوپر جس قبر والے کو اس کا فائدہ ہی نہیں پہنچنا، وہ چادریں ڈال کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دعا ہم مانگیں گے یہ بزرگ اس کو منوا لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یعنی ان کو تو خود اپنا نہیں پتہ کہ ان کا کیا ہوگا۔ بے شک ان کی عزت اپنی جگہ پر، ان کا اجر اپنی جگہ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر دے گا، مگر وہ لوگ جو ان کے درباروں پر اور ان کے مزاروں کے اوپر گدی نشین بن کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو یہ امیدیں دلا رہے ہیں کہ یہاں آؤ تو یہاں پر سے دعائیں لے کر جاؤ، اپنی جھولیاں بھر کے جاؤ۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے چینلز ہیں جو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آج ہم جھنڈے اٹھا کر اس مزار کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے یہ کہنا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے مریدوں کو جنت پہ لے کر جائیں گے، ہماری جھولیاں بھر دیں، آج ہمیں خالی نہ لوٹائیں۔ استغفر اللہ العظیم، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ جو چیز اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس طرح مانگی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے میں قریب ہوں، آپ کو تو کسی جگہ پر بھی جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ہمارے ملکوں میں یہ جھوٹ کا ایک کاروبار چل رہا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اس نام اللہ کا نام لے کر، ان کی مجبوریوں کا نام لے کر کہ تم مجبور ہو، تمہارا بچہ نہیں ہے، تمہارے پاس رزق نہیں ہے، تمہارا یہ ہو جائے، تمہارا وہ ہو جائے، آ جاؤ اس دربار پر آؤ گے تو ساروں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، ان کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے اور ان کو کلمے کی سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم مردوں سے مانگ رہے ہیں، ہمارا رب الحی القیوم ہے، ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتے ہیں اپنی حکمت کے ساتھ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہونی بہترین ہوگی اس کے لیے، اس وقت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، امیزون پہ آرڈر کیا، ٹک بٹن دبایا، چیز آتی ہے، نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، شکایت کرنی شروع کر دو، ہے نا؟ اور آرڈر کیا آن لائن اور پیزا والا یا برگر والا نہیں پہنچا تو ہے یہ کیا ہوا، ہمیں غصہ لگ جاتا ہے کہ فوراً چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو نعوذ باللہ، یہ معاملہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ یہاں دعا مانگی اور وہاں ایکسپیکٹ کرنے لگ گیا کہ کیوں میں نے نمازیں پڑھی تھی، کیوں میں نے دعائیں مانگی تھی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک شر کو مانگ رہے ہوتے ہیں خیر سمجھ کے اور بہت تڑپتے ہیں اور بعد میں جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا تو ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ورنہ ہماری تو بربادی خدا نخواستہ ہو جاتی، کیونکہ وہ دعا اصل میں ہمارے لیے شر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس سے بہتر ہم کو عطا کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندے نے مانگا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے، یا اس وقت میں وہ نہیں اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر اس کو یہ چیز دیتے ہیں جب ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ وقت صحیح ہوتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدلے کسی شر کو اس کی زندگی میں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ دعا اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور یا وہ ساری زندگی اس کے لیے نہیں اچھی چیز تو اس کے بدلے میں قیامت
قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا اجر دیا جائے گا کہ انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں علم ہوگا ان چیزوں کا. یہ کب ہم دعا کے بارے میں ہم انتظار کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، یہ کہ میرا رب سننے والا اور جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کہیں کہ میرے پہ ایمان رکھیں. یہ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لیا، مان لیا، لکھ دیا، دے دیا، ڈن. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہاں وہ کس طریقے سے اس دعا کو نافذ کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اور یہ بھی کہ دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ کی بھی تو باتیں مانے نا. نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حرام مال کھا رہا ہے انسان بے فکری اور بے پرواہی کے ساتھ، اور پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دعائیں تو نہیں قبول ہوتی حرام مال کے ساتھ. حرام مال سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون کون سی نافرمانیاں کریں جس کی وجہ سے دعا کے بیچ میں ہرڈل آ رہی ہے نا. کوئی دعا تو ایسی ہوتی ہے کہ ہو جائے قبول، ہو جائے گی، مل بھی سکتی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کی قبولیت نہیں ہو رہی ہوتی، اور گناہ اس کے بیچ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو ان گناہوں کو گرائیں، ان کو اس دیوار کو توڑیں، توبہ استغفار کریں، سیدھے راستے پر آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکموں پر چلیں. اس کے سارے حکم ہمارے اپنے فائدے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں لعلہم یرشدون، جب یہ میرے بندے کیا کریں گے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد پا جائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. میری پیاری بہنوں، اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو کھانا پینا، ہوا پانی سب کچھ مل رہا ہے. جب آپ اس دنیا میں مانگے نہ مانگے ملے گا ہی ملے گا. وہ دنیا کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی ہے، ہر بندے کے حصے میں آئے گا. جب تک اس کی زندگی ہے اس نے زندہ رہنا ہے، ڈیفینیٹلی انہی چیزوں سے زندہ رہے گا. لیکن ہدایت مانگے بغیر نہیں ملے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری نماز میں ہر رکعت میں ہدایت کی دعا رکھ دی. سبحان اللہ، میں تو قسم سے کہتی ہوں صدقے چلا جائے بندہ اپنے رب کے. ہر منٹ میں دل چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ قربان ہو جائے بندہ، کہ اتنا ہمارا رب ہمارے سے محبت کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم ہدایت جو ہے نا وہ مانگنے میں ہمیں کتنی ضرورت ہے ہدایت کی، کہ ہم ہر رکعت میں ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کی وجہ سے ہم کتنا بچے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فائدے کی چیزوں کو سمجھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا ایمان رکھیں، اور کسی طرح کا بھی شرک نہ کریں. یہ شرک جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے یہ جان لیوا نہیں ہے، صرف یہ ہلاک کر دینے والا ہے. یعنی برباد، انسان کے اعمال برباد، انسان کی نیکیاں برباد، انسان کا مال برباد. صرف اور صرف ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو جینا مرنا، میری قربانی، میری مالی میری جسمانی عبادتیں سب کی سب میرے رب کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے، کسی کے نام کی نہیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ہے. یہ آیت ہر اس بندے کے سامنے رکھ دیں جو مزاروں پہ جاتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے، اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ بزرگوں کی عزت اور ان کے لیے دعا ہمارا فرض ہے. ہم ان سے محبت بھی کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے، اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ خود دعا کے محتاج ہیں، وہ خود دعا کے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. چہ جائے کہ ہم جا کر ان کی قبر پر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری یہ مراد پوری کر دیں، آپ ہماری یہ دعا قبول کریں. نعوذ باللہ. اگر آپ دیکھیں نا، کچھ کبھی کبھی لوگ مجھے بھیجتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں مزاروں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، یا ویڈیوز نظر سے گزر جاتی ہیں، تو انسان کا دل جو ہے نا ہل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کدھر جا رہی ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر ہم زندہ ہیں، اسی کلمے کے اوپر ہم کو مارنا، اور ہم سے کوئی بھی شرک نہ ہو، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں، تجھی سے دعا مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.